So how was our نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کیا کیا ہمیں ٹریکس اینڈ ٹپس بتائی ہیں ٹو ون ہارٹس آف پیپل. پہلی چیز تو یہ کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ون ہارٹس آف پیپل. کیا واقعی میں انسان کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کا دل جیتوں؟ محبوب آپ کے قدموں میں یا فلاں ایکس وائی زی اس طرح کی چیزیں کہ جس میں لوگوں کو انسان برائب کرنا چاہیے اپنے غلط کام نکلوانے کے لیے وہ کرے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جینوئن لو تمہارا ڈال دیں گے اگر تم ایمان اور عمل صالح کرو گے. از اٹ اٹینیبل دیٹ ایوری بڈی لوز یو؟ نو. یعنی کہ ہر شخص آپ سے محبت کرے یہ پاسبل نہیں ہے. امام شافعی کہتے تھے رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کی محبت کا چاہنا ایسی ایک چاہت ہے جو کبھی پا نہیں سکتا انسان. فترک ما لا یدرک لما لا یترک. اللہ اکبر، امیزنگ اسٹیٹمنٹ. کہتے ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دو جو تم نہیں پا سکتے کبھی بھی. فار what must never be left. جو اللہ کی رضا ہے. سو لوگوں کی کہ ہر بندہ مجھ سے محبت کرے دس از امپاسبل. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کا سوال کرتے ہوئے سیشن کو شروع کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی خیر کا باعث بنائے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے لائف میں بہتری اور خیر کا باعث بنائے. یہ کتاب بہت عرصہ پہلے میرے سامنے سے گزری اور اس کو میں نے کچھ پڑھا. ڈیل کارنیگی ایک بہت فیمس آتھر ہے اور اس کی کتاب تھی ہاؤ ٹو ون ہارٹس اینڈ انفلوئنس پیپل. کچھ ٹائم پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسلام بھی اس کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے ہاؤ ٹو ون ہارٹس اینڈ انفلوئنس پیپل. کون کون سے ایکشنز ایسے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں اور لوگ ہماری طرف مائل ہو سکتے ہیں، ہم سے محبت کر سکتے ہیں. اور کون کون سے ٹریٹس اللہ کے نبی کی لائف میں ایسے تھے کہ وچ میڈ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے ان کا ذکر سب سے بلند کر دیا. اینڈ ہی از دا موسٹ بلوڈ پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ ڈسپائٹ ہیونگ لمیٹڈ ویلتھ. رادر ہی چوز ٹو لیو اے ویری سمپل لائف. ویلتھ اگر وہ چاہتے تو بہت زیادہ ہوتی. سو ہاؤ واز آر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کیا کیا ہمیں ٹریکس اینڈ ٹپس بتائی ہیں ٹو ون ہارٹس آف پیپل. سو پہلی چیز تو یہ کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ون ہارٹس آف پیپل. کیا یہ واقعی میں ایم کرنا چاہیے؟ کیا یہ واقعی میں انسان کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کا دل جیتوں؟ کیا یہ حرام ہے، حلال ہے، مستحب ہے یا مباح ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ؟ سو اف یو وانٹ ٹو ون ہارٹس آف پیپل ٹو گین سم تھنگ حرام یا نان شریعہ، اگر ہم حرام کام کرنے کے لیے یا کسی ناجائز چیز کے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں پھر تو یاد رکھیں کہ یہ بالکل حرام ہے. محبوب آپ کے قدموں میں یا فلاں ایکس وائی زی اس طرح کی چیزیں کہ جس میں لوگوں کو انسان برائب کرنا چاہیے اپنے غلط کام نکلوانے کے لیے وہ کرے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت یا ان کے قریب ہونا یا ان کے دل جتنا جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. کوئی بھی حلال چیز ہو اس کے لیے چاہنا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں یا لوگ میری طرف رغبت اختیار کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بھی پوچھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریبیوک نہیں کیا اور اس کو بیش نہیں کیا. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته احببنی اللہ احببنی الناس. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں کروں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور مجھ سے لوگ بھی محبت کریں. یعنی ہی وانٹڈ دا لو آف اللہ اینڈ دا لو آف پیپل فار ہم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں صرف اللہ کا محبت کافی ہے، لوگوں کے دل کی رغبت یا لوگوں کی ایفیلیشن اٹریکشن تمہاری طرف نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ان سے آپ نے بلکہ اس کو اکنالج کیا اور کہا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. تم دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، اللہ تم سے محبت کریں گے جل وعلا. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے بے رغبتی اختیار کرو. یعنی ڈونٹ لک ایٹ واٹ پیپل ہیو، ڈونٹ ڈیمانڈ اٹ یا ڈونٹ کمپیئر یور سیلف، ڈونٹ کمپیٹ وتھ پیپل. یحبک الناس. لوگ تمہیں ہارم لیس سمجھیں گے، تم سے محبت کریں گے، لوگ تمہاری طرف رغبت اختیار کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو لوگوں کی محبت چاہنا یا لوگوں کی محبت ملنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جینوئن لو تمہارا ڈال دیں گے اگر تم ایمان اور عمل صالح کرو گے. تو سورہ شعراء میں بھی آیت نمبر 83, 84, 85 میں ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں, ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. یا اللہ مجھے حکم عطا کر, یعنی مجھے اتھارٹی عطا کر, والحقنی بالصالحین اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ دے, واجعل لی لسان صدق فی الآخرین اور میرا ذکر خیر لوگوں میں جاری فرما دے, یعنی لوگ میرے بارے میں اچھی بات کریں, مجھے اچھے الفاظ سے جانیں. اور دیکھیں آج سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا قبول کی. سو اٹس ناٹ سم تھنگ, ہاں فیم نہیں جانا چاہیے, شہرت نہیں چاہنی چاہیے, بٹ وانٹنگ پیپل ٹو لو یو یہ ہر بندے کی نیچرل انیٹ ڈیزائر ہے, اور اس میں اسلام ریبیوک بھی نہیں کرتا فار سم تھنگ دیٹ از حلال. سو وی کین اسٹرائیو فار اٹ. بٹ دا نیکسٹ کوشچن از اٹ اٹینیبل دیٹ ایوری بڈی لوز یو؟ نو, دس از ناٹ اٹینیبل. یعنی کہ ہر شخص آپ سے محبت کرے یہ پاسبل نہیں ہے. امام شافعی کہتے تھے رضا الناس غایۃ لا تدرک, لوگوں کی محبت کا چاہنا ایسی ایک چاہت ہے جو کبھی پا نہیں سکتا ہے انسان. ورضا اللہ غایۃ لا تترک, اور اللہ کی محبت کا پانا ایک ایسی ڈیزائر ہے جو انسان کو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. فَتْرُكْ مَا لَا يُدْرَكْ لِمَا لَا يُتْرَكْ. اللہ اکبر, امیزنگ اسٹیٹمنٹ. کہتے ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دو جو تم نہیں پا سکتے کبھی بھی, فار what must never be left, جو اللہ کی رضا ہے. سو لوگوں کی کہ ہر بندہ مجھ سے محبت کرے, دس از امپاسبل. اور اللہ کی محبت, دس must never be abandoned and left. So leave what cannot be attained for what must never be left. سو یہ تو پاسبل نہیں کہ ہر شخص ہم سے محبت کرے, بٹ یس بہت سارے ایکشنز ایسے ہیں جس سے انسان, اکثریت انسان یا نیک لوگ کم از کم آپ سے محبت کرتے ہیں, اور فساق اور فجار یعنی جو لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی. سو وی ٹرائی ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. اف پیپل لو اس, الحمد للہ. اف پیپل ڈونٹ لو اس, وی ڈونٹ نیڈ دیئر لو. جو اللہ کی اطاعت کرنے سے اگر لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے, ہمیں ان کی محبت چاہیے بھی نہیں. سو کون کون سے ایکشنز ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے کہ اس کو لوگوں کی محبت نصیب ہو؟ پہلی چیز, کلٹیویٹ زہد. ازہد فی دنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. دنیا سے زہد اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی, اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے زہد اختیار کریں, آپ کو لوگوں کی محبت ملے گی. سو زہد از, یعنی دنیا کے معاملات میں زہد یا زاہد کون انسان ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہی غریب اور مسکین انسان ہے. نا. زہد از ناٹ یو ڈونٹ اون اینی تھنگ. زہد از نتھنگ اونز یو, کہ آپ کے پاس ہر چیز ہے بٹ آپ کے دل میں کوئی چیز نہیں ہے. نتھنگ شوڈ اون یو. دیر آر مینی پیپل ہو ہیو نتھنگ, اور وہ زاہد بھی نہیں ہوتے, بیکاز دے ہیو دا لو آف دنیا ان دیئر ہارٹس, کہ بس کاش یہ مل جائے, کاش وہ مل جائے, کاش میں, آل وٹ دے تھنک اباؤٹ از دس دنیا. بس رب, یعنی جو آج کل کے بت ہیں نا, اس زمانے کے بت لات منات عزا تھے, آج کل کے بت بھی ہیں جو میٹافوریکل بت ہیں ہمارے دلوں میں, ان میں سے ایک مال کی محبت ہے شدید قسم کی. زہد از آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس, اور جو لوگوں کے پاس ہے ان پہ نظر نہ ہو. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی ہے کہ یعنی جو لوگوں کے پاس ان کی پوزیشنز ہیں اس کی لالچ نہ رکھنا, ان سے لینا نہ چاہنا, یا ان سے یہ صرف ریلیشن یا تعلق اس لیے رکھنا کہ ہی ہیز سم تھنگ, یہ مجھے نواز سکتا ہے. نہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں سے بے رغبتی. اور دوسرا کہ لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن بہت زیادہ کرنا, اوائڈنگ کمپٹیشن اینڈ کمپیریزن. یاد رکھیں, پیپل ول اپریشیٹ یو وین یو ڈونٹ آسک پیپل اباؤٹ دیئر پوزیشنز اینڈ یو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دیم اور کیپ این آئی آن دیئر پوزیشنز. وین یو اسٹاپ بینگ گریڈی, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, جو بھی لوگ کر رہے ہیں,
آپ جب کمپیٹ نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور جب آپ کمپٹیشن میں آ جائیں گے تو پھر یہ دس اسپارکس اے ڈس لائک فار یو ان دیئر ہارٹ. سو اپنا جو کام ہے اسے، یعنی یو شوڈ ناٹ کیئر کہ اگلے بندے نے کون سی گاڑی لے لی ہے، اچھا فلاں بندوں نے اپنا بچوں کا ایڈمیشن وہاں کروا لیا ہے، یا اچھا آپ نے یہ فون لے لیا ہے، لیٹسٹ فون لے لیا ہے. دیکھو انسان اپنے دل میں سوچے کہ دیکھو اس نے اپنا گھر بھی بہتر کر لیا ہے، یا اس نے اپنا فون بھی اپ گریڈ کر لیا، اس نے گاڑی کا نیا ماڈل لے لیا ہے، تو میں کیوں نہیں، میں بھی اپنے آپ کو کرتا ہوں. اور پھر ہر کسی کی ٹو میں لگنا کہ اچھا اس نے کیا کیا ہے، اور وہ کتنا کما رہا ہے، اور وہ کتنا اس کا ایکسپینسز ہیں، اس کی کتنی نیٹ ورتھ ہے. بی انڈیپینڈنٹ، اسٹرائیو ٹو بی بیٹر، اپنی ایفرٹ لڑیں، اپنی ریس بھاگیں، سیلف سفیشینٹ، لیکن لوگوں کی طرف نظر نہ رکھیں، لوگوں کو اپریشیٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک اسٹرانگ بلیور زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے، بٹ دونوں میں خیر ہے. سو اف یو ڈو دس، آپ کے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور ایک اور چیز جو آپ سے جس کو آزادی مل جائے گی وہ انوی ہے، یعنی حسد ہے. ایک ایسا ڈیزیز ہے دل کا کہ جو کہ کمپیریزن سے ہمیشہ دیکھنا کہ لوگوں کے پاس کیا اسے آتا ہے. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. اور سبحان اللہ صحابہ کی لائف اگر ہم دیکھیں نا، وہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے. they never used to care کہ اچھا وہ کتنا کما رہا ہے اور اس نے فلاں چیز لے لی ہے. بالکل بھی نہیں. ان کو پتا تھا کہ what is going to hit me can never miss me and what is going to miss me can never hit me. ایون جب ان کی اگر وپ بھی گر جاتی نا، اگر وہ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کی وپ جس کو گھوڑے پہ یا اونٹ پہ مارا جاتا ہے بھگانے کے لیے، اگر وہ گر جاتی، وہ لوگوں سے اتنا بھی نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا دو. یعنی اتنے انڈیپینڈنٹ تھے کہ وہ اترتے اور خود اٹھاتے. اور ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تھے. اور یہ انسان کے ایمان کا حسن ہے. من حسن الاسلام مر ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ ایسی چیزیں چھوڑ دے جو اس کو اس سے تعلق نہیں رکھتی میں. تو حسد انسان اوائڈ کرے، اور یہ فرض ہے اپنے دل کو حسد سے بچانا، کمپیریزن سے بچانا. یاکم الحسد، اللہ کے میں نے کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں حسد سے. فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھے درخت کو کھا جاتی ہے. سو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں اپنا شو لیس بھی ابھی تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو، لوگوں سے بری ہو جاؤ. اور اسلام ہاتھ پھیلانے کو تو بالکل ریبیوک کرتا ہے، لوگوں سے وداؤٹ اینی نیڈ مدد مانگنا. یہ کوئی اپریشیٹڈ ہر بندہ نا، کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے وہ ہر ٹائم لوگوں سے ہیلپ سیک کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کام نہیں کرتے اپنے لیے. دے وانٹ شارٹ کٹس، دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک این ایفرٹ. وہ لیزی لیتھارجک پروکریسٹینیٹرز ہوتے ہیں اینڈ دے آر آلویز آسکنگ فار ہیلپ. یہ کوئی پریز ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے لوگ پھر محبت نہیں کرتے اور بلکہ ان سے دور ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں اوپر والا ہاتھ بنے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہے کس سے؟ نیچے والے ہاتھ سے. تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت لی کہ ہم لوگوں سے کبھی کچھ مانگیں گے نہیں، اور اگر ہماری ویب بھی گر جائے گی تو ہم لوگوں سے یہ سوال بھی نہیں کریں کہ میری ویب اٹھا دو. یعنی یہ ایک نیکسٹ لیول آف توکل ہے، احسان کا درجہ ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. سو میں نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کہنا کہ مجھے پانی پلا دو یہ حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا کوئی آپ کی گاڑی خراب ہو جائے آپ کہیں یار کائنڈلی کین یو ڈراپ می ٹو مائی پلیس، یا آپ مجھے ریکوری وہیکل بلا سکتے ہیں، یا آئی نیڈ ٹو کال فرام یور فون، حرام نہیں. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اف یو وانٹ پیپل ٹو لو یو، یو ہیو ٹو رائز ابو دس. اور سبحان اللہ ہمارے ہاں مانگنا، لوگوں سے مدد مانگنا، لوگوں سے پیسے مانگنا، یہ جو بھکاری والا جو یہ بیگنگ والا جو کام بہت زیادہ ہو گیا، عام لوگوں میں بھی آ گیا کیونکہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے، بزنس بن گیا انفارچونیٹلی. اور پھر لوگ یہ ایزی منی ہے، لوگ پیپل ٹرائی ٹو اوائڈ ہارڈ ورک اینڈ دے لو شارٹ کٹس. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ شخص کبھی بھی انڈیپینڈنٹ غنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو بی غنی اینڈ رچ یو ہیو ٹو اسٹاپ آسکنگ پیپل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آسکنگ وداؤٹ نیڈ، یعنی وداؤٹ حاجت آپ لوگوں سے مانگیں تو یہ ایسا اسکریچ ہے آف ہیوملیشن، ذلت کا جو اپنے فیس پہ آپ لگا دیتے ہیں فار لائف. ذلت کا ایک مارک اپنے چہرے پہ آپ لگا دیتے ہیں وین یو آسک پیپل فار سم تھنگ جو آپ کی نیڈ ہی نہیں تھی.
اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مانگنا لوگوں سے یہ ڈگنیٹی کی نشانی ہے، یہ عزت نفس کی اور سیلف رسپیکٹ کی نشانی ہے. بے شک تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اور تمہارے پاؤں ننگے کیوں نہ ہو، یعنی تمہارے پاس پہننے کی بھی کچھ نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ لوگوں سے مانگتا ہے ٹو انکریز ہز ویلتھ، مال ہے لیکن وہ اور بڑھانے کے لیے وہ جلتا ہوا کوئلہ لے رہا ہے اپنے لیے، تو جس کو جو چاہتا ہے لینا تو اس کو لے لے، اور جو چاہتا ہے چھوڑنا اس کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. سو بی ویری کانشیس اباؤٹ وین یو آسک پیپل فار ہیلپ. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے انڈیپینڈنٹ کر دے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. ٹرائی ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور اللہ کو غنی کر دیں گے. دوسری کوالٹی وہ یہ کہ بینگ گڈ ٹو پیپل، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور کردار رکھنا. یاد رکھیں جو لوگ اچھے کردار، اخلاق، ایزی گوئنگ، جینٹل، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ٹو دا مائنیوٹ لیول، کہ ان کو ٹینشن دینا، ان کی باتوں پہ امپورٹنس دینا. جب وہ بات کر رہے ہوں تو رائٹ لیفٹ نہ دیکھنا، جب وہ بات کر رہے ہوں تو فون یوز نہ کرنا. گیونگ ویلیو ٹو دیئر ورڈس، گیونگ دیم این ایئر ٹو لسن، یعنی ان کو اپنے کان دینا سننے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنا کرتے تھے نا تو صرف اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ اپنے شولڈرز بھی پھیرتے تھے. یعنی ایسے نہیں کرتے تھے، پورا اپنے شولڈرز، اپنی چیسٹ ان کی طرف فیس کرتے تھے. اور یہ بولتے ہیں کہ توجہ دینا. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا جو سیلف ہے نا، وجہ، اپنا پورا چہرہ، اپنی باڈی کو ان کی طرف موو کرنا. اور سبحان اللہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، ما حجبنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ریفیوز نہیں کیا ٹو ایڈمٹ، یعنی اپنے گھر آنے کے لیے یا کسی کام کے لیے مجھے کبھی اللہ کے نبی نے ریفیوز نہیں کیا. ولا رعانی الا تبسم فی وجہی، اور میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اسمائل نہ کر رہے ہوں. اللہ اکبر. کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی نے مجھے ریفیوز نہیں کیا، مجھے ہمیشہ ٹائم دیا، مجھے ہمیشہ اپنی اٹینشن دی، اور ہمیشہ جب بھی میں نے ان کو چہرے کو دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اسمائل کر رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. امیجن جب ایک شخص ایسا تو آپ کی محبت نہیں ہوگی اس سے. اینڈ دیٹس وائی ہی از دا موسٹ بلوڈ مین ان ہسٹری. دنیا میں زیادہ لوگوں کی نیڈ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی سمجھا دے، دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی نیڈ یہ ہے کہ مجھے کوئی سمجھ لے. ہر بندہ سمجھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی انسان لوگوں کو سمجھنے میں لگا ہوا ہی نہیں ہے. سو نیور ہولڈ یور فون وین یو ٹاکنگ ٹو دس. ایون اپنے ہاتھ بھی آئی وڈ سجیسٹ نہ پکڑیں، ان کو دور رکھتے ہیں، ان کو جیب میں رکھتے ہیں. بیکاز لسننگ ٹو سم بڈی ود اے فون ان یور ہینڈ، اس کا بہت ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے دین لسننگ ٹو سم بڈی وداؤٹ اے فون ان یور ہینڈ. اور فون آپ کا ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور الٹا پڑا ہوا ہے، سامنے بھی نہیں اس کی اسکرین کے بار بار نوٹیفیکیشن آیا تو آپ اس کو دیکھیں نا. ایون پیرنٹس کے سامنے تو بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں، جب وہ بات کریں تو فون میک شور دیٹ یو پٹ اٹ اپارٹ. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ بڑی ایک فنی اور اسٹرینج واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنی ان سے محبت کرتے تھے، اتنی اٹینشن دیتے تھے. پہلے یہ مشرک تھے، یعنی اسلام سے پہلے، پھر اسلام میں آنے کے بعد اللہ کے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اتنی محبت کے بعد آج کو یقین ہو گیا کہ سب سے زیادہ مجھ سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ ہی لوز می دا موسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ عمرو بن العاص کو رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی آرمی کا لیڈر اور امیر بھی بنایا جس کے سولجرز میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. سو یوز ٹو بلیو کہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو از دا موسٹ بلوڈ ٹو یو، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ سے. تو انہوں نے کہا نہیں میں خواتین یا آپ کی بیگمات کی بات نہیں کر رہا، میں یعنی مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ابو ہاں، ان کے والد سے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق تو واقعی میں کلوز ہیں، لیکن سیکنڈ پہ میں آؤں گا. انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا عمر، انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا عثمان. تو وہ چپ ہو گئے. تو کہتے ہیں کاش میں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہی نہ کبھی کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یہی یعنی میں اسی اس میں رہتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوڈ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اینڈ اہل البیت دا موسٹ. تو
اتنی اٹینشن دیتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ ایوری بڈی یوز ٹو فیل اراؤنڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں, میں سب سے زیادہ کلوز ہوں. تھرڈ پوائنٹ, ہاؤ وی کمیونیکیٹ. ہماری لینگویج کیسی ہے, ہمارا جوکس کیسے ہیں, ہمارا اپریشیٹ کرنا کیسا ہے, ہمارے کمپلیمنٹس کیسے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذیء. مومن میں 4 چیزیں ہو نہیں سکتی. یعنی ایک مسلمان ہے, اپنے آپ کو مسلمان عبداللہ عبد الرحمن کہتے ہیں, اس میں 4 چیزیں ہوں پاسبل ہی نہیں ہے. نمبر 1 جو انسلٹ کرتا ہے, نمبر 2 جو کرس کرتا ہے, لعنت کرتا ہے, لا الہ الا اللہ. نمبر 3 جو فحش گفتگو کرتا ہے, یعنی گندی باتیں کرتا ہے اپنی زبان میں, چاہے وہ گالیاں ہوں یا کرس ورڈز ہوں یا کچھ بھی گندی گفتگو, ڈبل میننگ جوکس جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ چل رہے ہیں. مومن نہیں کر سکتا ایسا. اور جو چیز فاؤل لینگویج, گالی گلوچ کرنا, بدی مینز کرس کرنا, فاؤل لینگویج یوز کرنا, اور فحاشی مینز لوڈ اور شیملیس باتیں کرنا. سو یہ مومن کبھی نہیں کر سکتا. سو وی ہیو ٹو فوکس آن آر چوائس آف ورڈز ان آرڈر فار پیپل ٹو لو اس. ہمیں ہیڈلیسنس کو اوائڈ کرنا چاہیے اپنی کمیونیکیشن میں, کہ وی شوڈ ویری کیئرفل. ایون جوکنگ بھی, میں بتاؤں بہت زیادہ رشتے تباہ پتہ کیسے ہوتے ہیں, لیم قسم کے اور ٹونٹنگ جوک سے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے دور جاہلیت کا, کہ وہ دوست جن کو میں بڑا اپنا قریبی سمجھتا تھا اور ہم بڑے ہر قسم کا جوکس کرتے تھے, آفٹر سم ٹائم آئی ریئلائزڈ, جے ڈیز کی بات کر رہا ہوں, کہ جو میں ان کو جوک کرتا ہوں اور ان کا مذاق کرتا نہیں ہوں, مذاق اڑاتا ہوں. فار ایگزامپل ہم بے پرواہ سے تھے, کسی کا کوئی وہ نہیں تھا خوف, تو لوگ مائنڈ کرتے تھے, چاہے اچھے جگری دوست کیوں نہ ہو, دے یوزڈ ٹو مائنڈ کہ یار یہ بات. اور جب ہم ایکسیسولی کرتے تھے تو پھر لوگ مائنڈ کرتے تھے بہت زیادہ. سو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ چیز آپ چوز نہیں کریں گے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں یا اڑا رہے ہیں, یہ اگلا بندہ بتائے گا کہ آپ نے مذاق کیا یا اڑایا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, اگلا کہتا ہے نہیں میرا مذاق اڑایا گیا ہے. سو یہ اگلا بندہ چوز کرے گا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا یا مذاق کیا کیا اس کے ساتھ. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن میں کہتے ہیں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہیں کہ وہ کہیں جو اچھا نہیں ہے, جو احسن ہے, سب سے بیسٹ ہے. زبان صرف تب کھولیں جب انہوں نے کوئی احسن بات کرنی ہو. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. شیطان ان کے بیچ میں پھوٹ ڈلواتا ہے, دلوں میں عداوت اور دشمنی اور نفرتیں پیدا کرتا ہے اگر انسان احسن بات نہ کرے تو. دیکھیں سبحان اللہ, واٹس دا کنیکشن, کہ انسان جب ویسے ہی ہیڈ لیس یا ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نا, بہت بولنا شروع کر دے. اس لیے بہت زیادہ بولنا بھی اسلام میں ریکمنڈیڈ نہیں ہے. خاموشی بہت پسند کی گئی ہے اسلام میں, کہ انسان جب بولے تو اچھا بولے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, یا وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. ہم اصلاح کے نام پہ اور بہت ساری چیزوں کے نام پہ نا ہم بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں اپنے معاملات کو. اور جب زیادہ بولتے ہیں تو پھر زیادہ انسان ایرر کرتا ہے, اور جب زیادہ انسان ایرر کرتا ہے تو اس کی ڈگنیٹی لوز ہوتی ہے اور رسپیکٹ لوز ہوتی ہے, اور پھر پکڑا بھی جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اس نے وہ بات جو کی تھی آتی وہ مجھے ٹانٹ کیا تھا, یا وہ بات وہاں بنتی نہیں تھی, اس نے کیسے ایڈ کری تھی. اور شیطان ان پہ پلے کرتا ہے. ان شیطان کان للانسان عدو, کہ شیطان لوگوں کا ہمیشہ دشمن ہے اور وہ لوگوں کے ورڈز پہ پلے کرتا ہے. چوتھی کوالٹی, بی پیسفل, اور لوگوں تک سلام بہت پہنچائیں. ہر کسی کے لیے سلامتی کا باعث بنا ہے. السلام, کبھی انسان بڑا سیڈ ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوتا ہے, کبھی انسان پریشان ہوتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے آپ سے اتنا پیار سے ملتا ہے اور آپ سے دعائیں کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کا مطلب پتہ ہونا کہ یار اس نے مجھے اتنی دعائیں دی الحمدللہ, انسان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بہت امپورٹنس دیا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا سلام پھیلاؤ, پیس پھیلاؤ, دعائیں پھیلاؤ. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تمہارے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور پھر کہا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی ٹرک نہ بتاؤں جو تم کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے. جی رسول اللہ بتائیں. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو, سلام آتے بھی کرو جاتے بھی کرو, جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو. سڑک سے گزر رہے ہو, کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو سلام کرو.
السلام علیکم زبان پہ کثرت سے ہونا چاہیے. کچھ ایٹیکیٹس ہیں. جو رائڈر ہے جو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے. یہ ایٹیکیٹس اللہ کے نبی نے سکھایا ہمیں. اور جو پیدل چل رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو بیٹھا ہوا ہے. اور چھوٹا گروپ بڑے گروپ کو سلام کرے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو بندہ انٹر ہو رہا ہے وہ بیٹھے والوں کو سلام کرے. فار ایگزامپل پرسن از انٹرنگ دا ہاؤس اور ان آفس, جو انٹر ہو رہا ہے وہ اس پہ حق فرض بنتا ہے کہ سلام کرنا. اور جو ایگزٹ کر رہا ہے وہ سلام کرے. اللہ کے نبی نے کہا, ایک صحابی آئے, انہوں نے آتے ہوئے سلام کیا بٹ جب جاتے ہوئے سلام نہیں کیا تو اب بلایا. انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب گیدرنگ جوائن کرتا ہے سلام کہے, اور جب وہ لیو کرتا ہے اس گیدرنگ کو تب بھی سلام کہے, بیکاز دا فرسٹ سلام از نو لیس امپورٹنٹ دا سیکنڈ ون. پہلا سلام اور سیکنڈ والے سلام میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, السلام علیکم تو کال کے شروع میں کرتے ہیں, بٹ کال کے اینڈ میں کیا کہتے ہیں, اللہ حافظ, اوکے جی, ٹیک کیئر, ٹاٹا, بائے بائے. ہاں, ہم لوگ السلام علیکم سے بات اینڈ نہیں کرتے, وچ از اگینسٹ دا سنہ. کسی محفل سے ہم اٹھ کے جا رہے ہیں تو اوکے جی, خدا حافظ, مع السلام, یا ایسے کی بات, السلام علیکم, السلام کہہ دیں بے شک, لیکن السلام علیکم کہنا ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی نے ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے ہیں. اسی طرح سے انیشیٹ کرنا سلام کو یہ سننا ہے, اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سلام کرے اور پھر جو اگلا بندہ ہے وہ جواب نہ دے. ہاں, اگر بہت بڑی محفل ہے تو اس میں کوئی ایک دو بھی جواب دے دیں, دیٹس انف. لیکن سلام کا جواب دینے تو واجب ہے. قرآن میں آتا ہے یہ کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو سلام کرے تو اس کو ریٹرن کرو اسی طرح کا یا اسے بہتر. کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کم از کم واجب ہے, اور بہتر کیا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ بھی ایڈ کر دیں. اور اللہ کے نبی نے کہا, ایک شخص آئے مسجد میں محفل میں, انہوں نے سلام کیا السلام علیکم, تو اللہ کے نبی نے کہا 10. دوسرے آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے کہا 20. تیسرے آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے کہا 30. سو دا مور دعاز دا مور برکہ. لیکن یاد رکھیں, جب جو میں خطبہ ہو رہا ہوں تو پھر مسجد انٹر ہوتے ہوئے سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خطبہ شروع ہے. ہاں, جب نماز ہو رہی ہو تو مسجد انٹر ہوتے ہوئے سلام کر لینا چاہیے. اور جو لوگ نماز سن رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو سلام کی آواز آئی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کو صرف, وہ جواب نہیں دیں گے بیکاز بات کرنا تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہے, تو اپنے ہاتھ کو صرف ایسے کر سکتے ہیں. سو اپنے ہاتھ کو ہلا دینا ایز اے ریٹرن فار دا سلام, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک اور کوالٹی جس سے لوگ آپ سے محبت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بی جنرس ناٹ ان جسٹ یور ویلتھ, رادر ان یور ٹائم, بینگ دیئر فار پیپل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی نا, آپ کبھی اس کا اگر کوئی ان سے مانگی جاتی آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے, کبھی نو نہیں کہتے تھے. تو لوگوں کو گفٹ دیں, لوگوں کو وزٹ کریں, لوگوں کو ٹائم دیں. اور جو لفظ ہے نا کریم, کریم کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں سے بڑا کریم ہے. کریم کا مطلب یہ نہیں, جنرس نہیں ہے. کریم کا لٹرل مطلب ہے پرفیکٹ. جیسے قرآن کریم ہے, قرآن از ناٹ جنرس, قرآن از پرفیکٹ. جبریل کریم ہے, انہ لقول رسول کریم, کہ یہ رسول کریم کا, جبریل از ناٹ جنرس, ہی از پرفیکٹ ان ایٹریبیوٹس. اللہ تعالیٰ کریم ہے, کریم بھی ہے اور اکرم بھی ہے. اقرأ وربک الاکرم, دا سپرلیٹو فارم آف کریم. اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ. سو یہ پرفیکٹ کا ایٹریبیوٹ یہ جنراسٹی سے کیسے کنیکٹ ہو گیا؟ بیکاز جو بندہ جنرس ہوتا ہے نا, جنراسٹی میکس اے پرسن سیم پرفیکٹ. امام شافعی ایک پوئم میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر خامیاں ہیں نا, کوتاہیاں ہیں, تو تم جنرس بن جاؤ, کیونکہ جنراسٹی ساری کمیوں اور کوتاہیوں کو چھپا دیتی ہے اپنے اندر. سورب کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ آف آل دا فلاز اے پرسن ہیز, اگر وہ کریم ہے, یعنی اگر وہ جنرس ہے تو وہ کریم بن جاتا ہے. یعنی جنراسٹی میکس اے پرسن سیم پرفیکٹ. اللہ اکبر. سو اتنا بڑا یہ ٹریٹ ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی جنرس. لوگوں پہ خرچ کرنا, یہ پرواہ نہ کرنا کہ مال کہاں سے آئے گا. انفق علیک, تم خرچ کرو, تم پہ خرچ کیا جائے گا رب کی طرف سے. اور بلال جیسے یعنی فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے بلال, لیکن اللہ کی میں نے کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا.
So سبحان اللہ when I was میں جب یہ جو میں یونیورس کو جب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو اس میں کس طرح سے ہماری ملکی وے کتنی ویسٹ ہے اور پھر ہمارا سولر سسٹم کتنا چھوٹا سا ہے اور پھر ہمارا سورج کتنا چھوٹا ہے, اس کو ڈورف بولتے ہیں, یعنی بونا ہے, دا یلو ڈورف, اور ہم کتنے چھوٹے سے ہیں اور ہماری ارتھ کتنی چھوٹی سی ہے اور ہم وی آر اسپیک آن اسپیک آن اسپیک, اور یہ کتنی واسٹ ارتھ اور کلسٹرز آف گلیکسیز ہے اور ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں, اور صرف 4% ہے اس پوری جو آبزرویبل یونیورس ہم نے دیکھی ہے, اور اتنا جو 4% وہ بھی اتنا میسو ہے, اور جو امیجن اس کے بعد ہیں اور جو بلیک ہولز ہیں, اور یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہے. وَزُيِّنَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ, ہم نے آسمان دنیا کو چھوٹے چھوٹے لیمپس سے سجا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو کلسٹرز ہیں نا گلیکسیز, یہ لیمپس ہیں, چھوٹے سے بتیاں ہیں. تو وہ رب جو اتنا میسو ہے, اتنا ہیوج ہے, اتنا اکبر ہے کہ دا فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. یہ آپ رنگ دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ, دس رنگ, امیجن تھرو دس رنگ ان اے ڈیزرٹ. کیا حیثیت ہے اس کی؟ ملے گی یہ اوپر ہیلی کاپٹر سے آپ پھینکیں اور کیا ڈھونڈو سب اس کو, نہیں ملے گی. تو یہ گم ہو جاتا ہے یہ پوری یونیورس دوسرے آسمان کے اندر. اینڈ سیکنڈ ایز کمپیئر ٹو تھرڈ از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اینڈ اوپر جاتے جائیں اسی طرح سے. اور اللہ کا جو عرش ہے, اللہ اکبر, جو حملۃ العرش ہے نا, جنہوں نے تھرون کو اٹھایا ہوا ہے, ان کے قدم زمین کی گہرائیوں تک ہیں, اور ان کے جو کندھوں پہ عرش ہے اللہ کا, اور ان کے ایئر لوب سے جو کندھا ہے وہ 70,000 ایئرس کا سفر ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب حملۃ العرش آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ رب العالمین تشریف لے آئے ہیں. جب حملۃ العرش آئیں گے تو وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات بہت عظیم ہوگی جب وہ تشریف لائے گی. تو وہ رب جو اتنا میسو ہے, جو اتنا جنرس ہے, جو اتنا محبت کرنے والا ہے, وہ ہم پہ خرچ نہیں کرے گا یا اس سے کچھ کمی ہے اگر ہم لوگوں پہ خرچ کریں گے تو. سو جو بندہ رب کو واقعی میں جانتا ہے نا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ بزدل ہے یا کنجوس ہے. وہ دلیر ہوتا ہے. اور پھر رب کی بڑائی بھی یہ نہیں ہے کہ بس رب کے بارے میں سب جاننا, تنہائی میں رب کا خوف ہونا, دس از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ پوائنٹ از بی ایزی گوئنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی امیزنگ حدیث میں, اور کہا کہ الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او تحرم علیہ النار علی کل قریب ہین سہل. کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پہ حرام کر دیا گیا ہے, یا آگ اس پہ حرام کر دی گئی ہے. یہ وہ ہر وہ انسان ہے جو کہ لوگوں سے قریب ہے اور جینٹل ہے اور ایزی گوئنگ ہے, آسانیاں کرنے والا ہے, آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اور سبحان اللہ, یہ دیکھیں یہ ایک ایسی امیزنگ ٹریٹ ہے جسے ہر بندہ محبت کرتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں, میں کہ نام ان کا نہیں بتاتا, لیکن ایوری بڈی نوز ہم, اور ہمارے سرکل میں ہوتے ہیں. ہی از ایزی گوئنگ, ہی ڈزنٹ ہیو اینی ایشو کہ ہم آج اس ریسٹورینٹ پہ جا رہے ہیں, اس پہ جا رہے ہیں, ہم ٹرپ پہ اس جگہ پہ جا رہے ہیں, اس جگہ پہ جا رہے ہیں. ہی از آلویز کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ. ہی از ویری ایزی گوئنگ. ان کو کنونس کرنا یا ان سے بات کرنا یا ان سے ڈیلنگ کرنا, اٹس ویری ایزی. اینڈ یہ نہیں کہ وہ بڑے ایسے سادہ ہیں کہ وہ دنیا میں فیلئر ہیں. ہی ارنز گڈ, ہی از ویری ریسپیکٹیبل مین, بٹ ہی از ویری ایزی. ایوری بڈی لوز ہم کیونکہ وہ ہارملیس ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہر چیز میں نا, یعنی ہر چیز میں اپنا ان پٹ دینا, ہر چیز میں ایشو کرنا, ہر چیز میں سمجھنا کہ نہیں یہ ایسے جیسے میں سمجھ رہا ہوں ویسے ہونا چاہیے, ان کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. سو اف یو وانٹ پیپل ٹو لو یو, بی سہل, ایزی گوئنگ. اسپیشلی جب لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہو, چاہے نکاح کا معاملہ ہے یا بائنگ اینڈ سیلنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ اس بندے پہ رحم کرے, رحمتوں کی برکھا بس ہے, بارش کرے, جو ایزی گوئنگ ہے جب وہ پرچیز کر رہا ہے یا وہ سیل کر رہا ہے یا پرچیز کر رہا ہے, یا جب وہ اپنا واذا اقتضى کا مطلب ہے کہ جب وہ اپنا ڈیمانڈ کر رہا ہے, اپنا رائٹ, اس نے قرضہ دیا وہ لے رہا ہے یا اپنا رائٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے, ایزی گوئنگ ہے. اور اللہ کے نبی کیسے تھے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
اے نبی اللہ کا بہت رحم ہے آپ پہ کہ آپ بڑے سافٹ نیچر کے ایزی گوئنگ ہیں، اور اگر ایسے نہ ہوتے نا آپ، اور آپ غلیظ القلب ہوتے، یعنی دل کے سخت ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوا اس کو نہیں، یہ لانفضوا من حولک، کہ ابو بکر عمر عثمان علی یہ سب آپ سے دور ہو جاتے ہیں، یہ آپ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے ہارڈ کور لائلز بھی جب چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اگر انسان سختی کا ہو تو ایزی گوئنگ ہونا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، لیکن رحمت العالمین تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ان کو چوائس پریزنٹ کی جاتی نا، اور دو آپشنز ہوتی ہیں، ایک تھوڑی مشکل اور ایک آسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پریفر اور چوز کیا کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ اپنے لیے انسان ہارڈ راستہ چوز کر سکتا ہے، فار ایگزامپل تہجد پہ ایفرٹ کرنا، اسٹرگل کرنا، روزہ رکھنا، اب لوگوں کے لیے تھوڑی آسانیاں، ایزیسٹ آپشن جو ہے وہ چوز کیا کرتے تھے۔ سو یو کین بی بٹ اسٹرکٹ آن یور سیلف، بٹ یو شوڈ بی ایزی آن پیپل۔ اگلی کوالٹی اور جو لاسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے اس کو مینشن تو سب سے لاسٹ میں کیا، بٹ اٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ون، یہ سب سے ضروری ہے فار پیپل ٹو لو یو، ٹو ون دیئر ہارٹس اینڈ ٹو انسپائر اینڈ انفلوئنس پیپل، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا۔ اٹس لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ۔ اللہ کے لیے لوگوں کو بے شک ناراض کر دینا، بس اللہ کے ساتھ ریلیشن پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ سو نیور ایور کمپرومائز آن یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ نے ایک صحابی کو نصیحت کی اور کہا کہ مجھے رسول نے یہی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول نے یہ ایڈوائز کی تھی، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو شخص اللہ کی رضا کو پسند کرتا ہے لوگوں کے غصے پہ، یعنی لوگ ڈسپلیز ہو رہے بٹ اللہ کو راضی کروں گا میں، شادی پہ ڈسکو لائٹس، ڈانس فلورز، جہیز نہیں ہے، ایکسپیسی رشوت نہیں لیتا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں بٹ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ بھی اسے راضی ہوں گے اور اللہ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیں گے، لوگ بھی اسے محبت کریں گے۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو لوگوں کی پلیجر کو پسند کرتا ہے، لوگوں کی محبت کو پسند کرتا ہے، اوور دا اینگر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ بھی اس پہ غصے ہوتے ہیں اور لوگ بھی اسے غصہ ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اسے نفرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، تو اللہ کی محبت کو، اللہ کو ہمیشہ پریفر کرے لوگوں پہ، اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو پھر یہ انیویٹیبل ہے کہ ملائکہ اور چرند و پرند اور سمندر مچھلیاں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی سے محبت کرتا نا، جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ تعالیٰ میں رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، جبریل بھی سے محبت کرتے ہیں، فینادی جبریل فی اہل السماء، اور جبریل پھر آواز لگاتے ہیں آسمان والوں میں، ان اللہ یحب فلان فاحبہ فیحب اہل السماء، کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، میں جبریل بھی اسے محبت کرتا ہوں، تو تمام آسمان کے جو فرشتے ہیں اسے محبت کرنا لگ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کا قبول، اس کی محبت، اس کے لیے چاہت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے لوگوں کی قبولیت کے لیے، پکچرز کھنچواتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی پرائیویسیز، ان کے اللہ سے تعلق بڑا کمپرومائزڈ ہوتا ہے۔ سو ان کی جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ ان کی ایکسیپٹنس لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیں گے۔ سو کیا کریں، فرض پہ عمل کریں، فرائض نہ چھوڑیں اور حرام سے بچیں، یہ کام کریں، بس فرض پہ عمل کریں، فرض بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کی محبت پانے کا سب سے بہترین ذریعہ فرض پہ عمل کرنا ہے۔ ایسے پلیز کبھی نہ کیجیے گا کہ فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور نفلی کام کیے جا رہے ہیں، نفلی عمرے کیے جا رہے ہیں، نفلی لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، نفل سبیلیں بانٹی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے فرض چھوڑے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض پہ عمل کرنا ہے۔
وما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ. کوئی بندہ میرے اتنے قریب نہیں آتا سوائے ان چیزوں کے جو میں نے فرض کی اس پہ چیزیں. حدیث ہے آتھینٹک. تو فرائض پہ عمل اور حرام سے بچنا. یہ تھا آج کا سیشن. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. یا اللہ ہمیں کامیابی دے اس چیز سے جس سے تو محبت کرے اور تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.